مقداد بن عمرو مقداد بن اسود کے نام سے معروف تھے۔ وہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلیل القدر صحابی اور امام علی علیہ السلام کے باوفا ساتھی اور سچے عاشق تھے۔ مقداد نے بعثت کے ابتدائی ایام میں اسلام قبول کیا اور علل اعلان اسلام ظاہر کرنے والے ابتدائی مسلمانوں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ اسی طرح آپ نے صدر اسلام کی تمام جنگوں میں حصہ لیا۔ مقداد کو سلمان فارسی، عمار ابن یاسر اور ابو ذر غفاری کے ساتھ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے حقیقی پیروکاروں میں جانا جاتا ہے، اور یہ افراد خود پیغمبر اکرم کے زمانے سے ہی شیعان علی کے نام سے مشہور تھے۔ مقداد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد امام علی علیہ السلام کی خلافت اور جانشینی کی حمایت کی، لہٰذا سقیفہ کے واقعے میں ابو بکر کی بیعت سے انکار کیا۔ حضرت مقداد عثمان کے سرسخت مخالفین میں سے تھے۔ حضرت مقداد کو یہ شرف حاصل ہے کہ حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے تشیع جنازے میں کہ جن میں فقط چند گنے ہوئے صحابیوں کو شرکت کی اجازت تھی، اس میں مقداد بھی شامل تھے۔ اہل بیت اطہار علیہ السلام سے منقول احادیث میں جناب مقداد کی مدح بیان ہوئی ہے، اور انہیں ان افراد میں شمار کیا گیا ہے کہ جو امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ کے ظہور کے وقت رجعت کریں گے، یعنی دنیا میں واپس پلٹائے جائیں گے۔ جناب مقداد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے احادیث بھی نقل کی ہیں۔ حضرت مقداد کی شادی رسول اللہ کی چچا زاد بہن زباہ سے ہوئی۔ وہ زبیر بن عبد المطلب کی بیٹی تھیں۔ ان دونوں کی شادی کا قصہ یوں بیان کیا جاتا ہے کہ ایک بار جناب مقداد اور جناب عبد الرحمن بن عوف اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے۔ عبد الرحمن نے مقداد سے کہا، تم شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ مقداد نے جواب دیا، آپ اپنی بیٹی مجھ سے بیاہ دیجئے۔ عبد الرحمن غصے میں آ گئے اور مقداد کو برا بھلا کہا۔ مقداد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس بات کی شکایت کی تو رسول اللہ نے فرمایا، میں تمہارا بیاہ کر دیتا ہوں۔ چنانچہ آپ نے زباہ سے ان کا نکاح کر دیا۔ وہ خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ ذہین بھی تھیں۔ حضرت مقداد کو مہاجر الہجرتین کہا جاتا ہے کیونکہ انہوں نے حبشہ اور مدینہ دونوں شہروں کی طرف ہجرت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود انہیں حبشہ جانے کا مشورہ دیا۔ آپ نے فرمایا، وہاں ایسا حکمران ہے جو اپنی سلطنت میں ظلم روا نہیں رکھتا۔ جناب مقداد حضرت جعفر ابن ابو طالب کے ساتھ کشتی میں سفر کرنے والے 67 مسلمانوں میں شامل تھے۔ جناب مقداد ہجرت مدینہ سے قبل ہی حبشہ سے مکہ لوٹ آئے۔ جب یہ افواہ پھیلی کہ قریش اسلام لے آئے ہیں تو 33 مسلمانوں کا ایک گروہ مکے پہنچا۔ اس خبر کے غلط ثابت ہونے پر کچھ مہاجرین حبشہ واپس چلے گئے۔ یہ ہجرت ثانیہ تھی۔ چند اصحاب مکے میں ہی ٹھہر گئے۔ جناب مقداد انہی میں سے ایک تھے۔
جب رسول اللہ نے مدینہ ہجرت کی تو حضرت مقداد بھی مدینے کی طرف ہجرت کر کے رسول اللہ سے جا ملے۔ رسول اللہ کی وفات کے بعد نہ صرف یہ کہ حضرت مقداد نے امام علی علیہ السلام کی حمایت کے لیے ہر طرح سے ان کی نصرت و مدد کی، وہیں دوسری طرف امام علی علیہ السلام کے مخالفین کے خلاف بھی برسرِ پیکار رہے۔ اسلام میں ہونے والی نئی بدعتوں اور خصوصیت کے ساتھ عثمان کے دور میں ہونے والے ظلم و ستم، زیادتیوں، فضول خرچیوں، یہاں تک کہ اسلام کے اصولوں کی جس طرح سے بھی مخالفت کی گئی، اس کے خلاف جناب مقداد برسرِ پیکار رہے اور کھل کر عثمان کی مخالفت کی۔ ایک مرتبہ ایک شخص عثمان کے پاس آ کر اس کی مدح سرائی کرنے لگا۔ حضرت مقداد پاس موجود تھے، آگے بڑھے، گھٹنے موڑ کر بیٹھ گئے اور اس کے منہ پر مٹی کنکر ڈالنے لگے۔ عثمان بن عفان نے پوچھا، یہ کیا؟ مقداد نے جواب دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں کثرت سے تعریف کرنے والوں کے منہ پر خاک ڈالنے کا حکم دیتے تھے۔ یہ روایت صحیح مسلم میں موجود ہے۔ خلیفہ وقت کے سامنے اس طرح اس کی کھلم کھلا مخالفت کرنا بڑے دل گردے کی بات ہے، اور فقط سچے عاشقان علی ہی ایسا بلند ہمت و حوصلہ رکھتے ہیں۔ حضرت مقداد عمر کے آخری ایام میں جرف میں سکونت پذیر تھے، جو مدینے سے ایک فرسخ کے فاصلے پر شام کی طرف واقع تھا۔ سن 33 ہجری میں حضرت مقداد نے 70 سال کی عمر میں وفات پائی۔ مسلمان ان کا جنازہ مدینے لائے اور جنت البقیع میں سپرد خاک کیا گیا۔ ترکی کے ایک شہر وان میں ایک قبر جناب مقداد سے منسوب ہے، جسے بعض محققین فاضل مقداد یا عرب کے کسی بزرگ کی قبر قرار دیتے ہیں۔ جناب مقداد ایک ثروت مند شخص تھے اور انہوں نے اپنے مال سے 36,000 درہم امام حسنین علیہ السلام کو دیے جانے کی وصیت کی تھی۔